گے، پورا ملک کہے گا کہ وہ ایشور ہے، بڑا مہان ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ پھر سب بولیں گے کاش کہ ہم نے اذان کا مطلب سمجھایا ہوتا، کاش کہ ہم نے نماز کا تعارف کرایا ہوتا، کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا کہ مرکز میں کیا ہوتا ہے۔ کیا صرف وہ لوگ جو پشتینی مسلمان ہیں ان کے لیے دعوت کا مرکز ہے؟ ہرگز نہیں، دعوت کا مرکز پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اور جب تک یہ نہیں سمجھا جائے گا اور دعوت کا بگل نہیں بجایا جائے گا اور اوپر سے نیچے تک دعوت کی مشعلیں روشن نہیں کی جائیں گی تو پھر یہی ہوگا کہ میڈیا جو کچھ چاہے گا بولے گا، کیونکہ وہ خود پیاسا ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، پھر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، وہ حالات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر میڈیا کے لوگ، میڈیا کے مالک، میڈیا کے اینکر، میڈیا میں شریک ہونے والے اگر ان تک لاسٹ میسج صحیح معنی میں پہنچا دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو ہو چکی ہے۔ بعد قرآن پاک بھی وہ اچھی طرح اگر پڑھ لیتے اور لاسٹ میسج ان تک پہنچ جاتا تو وہ یہ کہتے کہ دیکھیے قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے جو آسمانوں کا نور ہے، زمین کا نور ہے، بلکہ وہ دلوں کا نور ہے، دماغ نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا باپ نہیں ہے، کوئی اس کی ماں نہیں ہے، وہ کریٹر ہے اور وہ ایشور ہے، وہ پرماتما ہے۔ ایشور کا جو صحیح تصور ہے ویدوں میں ہے، گیتا میں ہے، اپنشد میں ہے، وہ ایشور، وہ نہیں جن کو اوتار کہہ دیا گیا یا جن کو بھگوان کہہ دیا گیا یا جن کے بارے میں یہ تصور کر لیا گیا کہ خدا ان کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ خدا سے مراد بت نہیں ہے، مورتیاں نہیں ہیں، اسٹیچو نہیں ہے، زندہ مردہ کوئی شخص نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ خدا وہ ہے جس کی قدرت میں آسمان ہے، زمین ہے، پوری کائنات ہے، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج و چاند ہے، یہ دھرتی ہے، اس کی ہر چیز ہے۔ وہ ہے جو کریٹر بھی ہے، نریشر بھی ہے، کمپیشنیٹ بھی ہے، مرسیفل بھی ہے، جو اونر ہے ڈے آف ججمنٹ کا، جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، جو بادشاہ ہے، شاہوں کا شاہ ہے، شہنشاہ ہے، جو سب کا مالک ہے۔ بات اس کی ہوتی ہے، اور جب اس کی بات ہوتی ہے تو ہر مخاطب کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے لفظ سے غلط فہمی کسی ہندو کے ذہن میں یا کسی جینی کے ذہن میں یا کسی کرسچن کے ذہن میں یا کسی جیو کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کا تراشا ہوا خدا ہے۔ اللہ کا لفظ سب سے پرانا ہے، کسی نے اس کو یہوہ کہہ دیا، کسی نے اس کو الوہیم کہہ دیا، کسی نے اس کو گاڈ کے نام سے یاد کیا اور کسی نے اس کو پرماتما کہا اور کسی نے ایشور کہا۔ تو جو ایشور کے معنی ہیں اور جتنا زیادہ اس کے اندر وسعت ہونی چاہیے، جو آج ان کتابوں میں نہیں رہ گئی ہے جو ایشور کا تعارف کراتی ہیں۔ بہرحال جو اس کائنات کا مالک ہے اس کے حوالے سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں کہ اس نے مختلف دوروں میں اپنے میسنجرز بھیجے، اپوسلز بھیجے، اس نے نبی برپا کیے، اس کی طرف سے انسانوں کی اصلاح کے لیے لوگ اٹھتے رہے، اس نے کتابیں بھیجی اور اس کی وہ کتابیں ہر دور میں روشنی دیتی رہیں، ہدایت دیتی رہیں، لیکن اسی نے یہ فیصلہ کیا، ہر دانش مند، ہر عقل مند، ہر ریسرچ اسکالر، ہر تحقیق کرنے والا اس حقیقت تک پہنچے گا اگر وہ تحقیق کرے گا، اور جس کو ابھی تحقیق کا موقع نہیں ملا ہے اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس نے پوری ہیومینٹی کے لیے، مینکائنڈ کے لیے، مانوتا کے لیے جو لاسٹ میسنجر بھیجا ہے، جو اس کے لاسٹ پروفٹ ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مکہ جو پوری دنیا کے بیچوں بیچ ہے، وہاں سے ان کو اٹھایا گیا، اس لیے نہیں کہ وہ
عربز کے پروفٹ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ جو عربین پیننسولا ہے اس کے لیے میسنجر ہیں۔ انہوں نے صاف اعلان کیا، بتایا کہ میں پوری دنیا کے لیے پیغمبر ہوں، میں اللہ کا لاسٹ میسج لے کر آیا ہوں۔ وہ لاسٹ میسنجر ہیں اور لاسٹ بک لے کر آئے ہیں۔ وہ لاسٹ بک قرآن کہلاتی ہے، اور قرآن جو ماضی کی کتابیں ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے، ان کے کوٹیشنز پیش کرتا ہے۔ قرآن نے جو باتیں کہی ہیں وہی بہت سی سچی باتیں، اسی طرح کی کچھ سچی باتیں ویدوں میں ہیں، گیتا میں ہیں۔ دنیا میں جو کتابیں پہلے آئی تھیں اگر وہ اللہ کی طرف سے آئی تھیں تو ان میں سچائیاں ہیں، اور جو سچائیاں ہیں وہ مشترک ہیں۔ سچائیاں جیسے ماضی میں تھیں آج ہیں ویسے کل رہیں گی۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام یہ مسلمانوں کا ایک مخصوص مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے معنی سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو مرضی ہے اس کے سامنے جھک جانا، اللہ کی اطاعت کرنا، یعنی ایشور کو ماننا، ایشور کی پوجا کرنا اور ایشور کے ساتھ اوبیڈینس کا تعلق رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اب اگر اسلام کے یہ معنی نہیں سمجھائے جا رہے ہیں تو یہ زیادتی کی جا رہی ہے۔ اس لیے میں آج کے ان حالات میں کہوں گا کہ ہماری طرف سے جو بھی تبلیغی اور دعوتی اور اصلاحی کوششیں ہوتی رہیں، ان میں اگر عمومیت کو پیش نظر نہیں رکھا گیا اور اس بات کو کہ جو میسج ہے اسلام کا وہ پوری دنیا کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میسنجر ہیں اور سب کے لیے ہیں، وہ سب کے نبی ہیں، وہ سب کے رسول ہیں۔ وہ میسج جو لے کر آئے ہیں وہ ہندوؤں کے لیے، جینیوں کے لیے، بدھسٹوں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے قبیلے ہیں، جتنے مذہب والے ہیں، سب کے لیے جو لاسٹ میسج آیا ہے وہ لاسٹ میسج قرآن میں آیا ہے۔ یہ بات اگر مسلمان نہیں کہہ رہا ہے اور اگر وہ دعوت کو اس طرح پیش نہیں کر رہا ہے تو وہ بہت بڑی کوتاہی کر رہا ہے، اور یہی وہ کوتاہی ہے جس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بیریئرز ہو جاتے ہیں، خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ملک میں خاص طور پر، پوری دنیا میں عام طور پر اسلام سے متعلق جو بدگمانیاں ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کے اصل ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے مذہب کو قومی مذہب بنا لیا ہے۔ یہ بین الاقوامی ہے، یہ عالمی ہے، یہ دائمی ہے، یہ ابدی ہے، یہ اللہ کا، ایشور کا، بھگوان کا، لارڈ کا لاسٹ میسج ہے۔ یہ بات اگر لوگوں کے سامنے نہیں پیش کی جائے گی تو وہی صورتحال ہوگی جو آج تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تبلیغی جماعت اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، وہ کسی خاص نقطۂ نظر کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے، وہ کسی محدود نظریے کی تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ تبلیغ والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور جن کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس لیے ہے کہ دنیا کا کوئی انسان ایسا باقی نہ رہنے پائے جس تک لاسٹ میسج نہ پہنچ جائے اور جس تک لاسٹ میسنجر کی ہدایت نہ پہنچ جائے۔ اس لیے کام کو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اور آپ کے صحابہ نے جس طرح کام کیا، جو لوگ بھی شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، غلط خیالات و نظریات میں مبتلا تھے، ان تک نبی نے پہلے، پھر آپ کے صحابہ نے قرآن پہنچایا۔ یہ انتظار نہیں کیا گیا کہ جو لوگ صرف مسلمان ہیں بس ان کو قرآن پڑھایا جائے، دین کی بات ان کے درمیان کی جائے۔ یہ ایک انحراف ہے، تاریخ میں ایک انحراف ایسا پیدا ہوا جس انحراف نے مسلمانوں کی دعوت کو محصور کر دیا، مسلمانوں کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں تصور کو غلط فہمیوں کا شکار کر دیا۔ جو مسلمان عراق گئے تھے، شام گئے تھے، ایران گئے تھے، ایجپٹ گئے تھے اور مراکو تک گئے تھے اور اسپین گئے تھے، اور وہ پوری دنیا کے لیے نکلے تھے، اس لیے کہ وہ ہیومینٹی کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا جو لاسٹ میسج آیا ہے، لاسٹ میسنجر لے کر آئے ہیں، وہ سب تک پہنچے، اس کے بارے میں کوئی بخل نہ کیا جائے، اس کے بارے میں دائرہ تنگ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں نظریے کو غلط نہ پیش کیا جائے۔ اگر اس ملک کے اندر بھی
بڑے پیمانے پر یہ کام ہوتا، اور ظاہر ہے کہ اس ملک میں حضرت معین الدین چشتی ہوں یا حضرت نظام الدین اولیاء ہوں یا حضرت سید احمد شہید ہوں یا بہت سے دیگر علماء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، ریفارمرز ہوں، انہوں نے تقسیم نہیں کی تھی، اور انہی کی کوششوں کے یہ نتائج ہیں کہ اس ملک کے جو لاکھوں باشندے تھے انہوں نے اسلام کو آنکھوں میں سجایا، سر پہ بٹھایا۔ لیکن پھر ایک عرصے سے صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک عالمی مذہب کو قومی مذہب بنا لیا ہے۔ جیسے قومی نظریہ پیدا کیا گیا اور دو قومی نظریے کے نتیجے میں ہندوستان کے دو ٹکڑے کیے گئے اور پاکستان بنا اور ہندوستان بنا۔ ظاہر ہے کہ جب لوگوں کو بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، تو انسان بٹے گا، زمین بٹے گی، کھیت کھلیان بٹیں گے، جائیداد بٹے گی، اور پھر صرف اتنا نہیں ہوگا، دماغ بٹیں گے، دل بٹیں گے۔ یہی نتیجہ نکلا اس بٹوارے کا جو پاکستان اور ہندوستان کی شکل میں اس ملک میں سامنے آیا، اور پوری دنیا میں قومیت کے بت نے جو فتنے ڈھائے ہیں، جس طرح قوموں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، قبیلوں کو بانٹ دیا گیا ہے، برادریوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس نے حقیقت کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ اگر تمام لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہوتا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے طریقہ کار کو استعمال کیا جا رہا ہوتا، مکہ مکرمہ میں جس طرح، پھر مدینہ منورہ میں جس طرح پوری انسانیت کو آپ دعوت دے رہے تھے، اگر اس پر کام ہو رہا ہوتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انبیائی کام ہے، تبلیغ کے کام کے بارے میں خاص طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ انبیائی کام نہیں ہے، یا انبیائی کام کا جزوی حصہ ہے۔ وہ انبیائی کام اس وقت ہوگا جبکہ تمام لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہو، انسان میں، برادری اور برادری میں، مذہب اور مذہب میں تفریق نہ ہو رہی ہو۔ اگر یہی عمل ہو رہا ہوتا 70 80 90 سال سے، تو آج ایک بچہ ہندو کا بچہ، جینی کا، بدھسٹ کا، سکھ کا، عیسائی کا بچہ جانتا کہ یہ لاس میسج ہے جو اللہ نے، ایشور نے، گاڈ نے، لارڈ نے عطا کیا ہے، یہ اس کی ایک عنایت ہے، اس نے انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام ہے سچائی کا، توحید کا، انسانیت کا، اخلاق کا، محبت کا، پریم کا، اور اس بات کا کہ انسان اچھا بنے، انسان اچھا طالب علم ہو، اچھا شہری ہو، اچھا ٹیچر ہو، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہو، اچھا گورنر ہو، اچھا منسٹر ہو، اچھا پرائم منسٹر ہو، اچھا چیف منسٹر ہو، یعنی ہر شخص جو ہے ترازو پہ تولا جائے اور سچائیوں کے مطابق عمل کرے، یہ مقصد تھا۔ لیکن افسوس کہ اس مقصد کو پورا نہیں کیا گیا۔ ایک لوگوں نے غیر مسلموں میں کام کیا تو یہ سمجھا گیا کہ کام ہے، اور جو جزوی طور پر 1 فی لاکھ کے درجے میں ہو رہا ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 100 میں سے 1 بھی نہ چھوڑا جاتا، اور 100% کام یہی ہوتا کہ ہر انسان کو مخاطب کیا جاتا۔ لیکن بہرحال یہ غلطی ہوئی ہے۔ اب طے کر لینا چاہیے جماعتوں کو اور تمام ذمہ داروں کو کہ جو خلا چھوڑ دیا گیا ہے، محیب خلا، یعنی اکثریت کو چھوڑ دیا گیا، ایک اقلیت کے درمیان ایک قومی قسم کے ایک روایتی اور موروثی مذہب کو متعارف کرایا گیا ہے، اس دائرے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور اب یہ موڑ آ گیا ہے، تاریخ کا وہ موڑ ہے جس میں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اگر اس ملک کے لوگوں کو، حکام کو، محکوموں کو، پڑھے لکھوں کو اور عام لوگوں کو اگر بتایا ہوتا کہ قرآن تمہاری کتاب ہے، محمد تمہارے رسول ہیں، اسلام تمہارا دین ہے، شریعت تمہارا قانون ہے، اگر یہ بتایا ہوتا اور سمجھایا ہوتا تو آج وہ غلط فہمیاں نہ ہوتی جن کا رونا روتے ہیں، کچھ چڑچڑے ہو گئے ہیں، ہر بات پر صرف کرتے ہیں، بھڑاس نکالتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ جو لکھنا جانتے ہیں، بولنا جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک چڑچڑا پن پیدا ہو گیا ہے۔ بات یوں حل نہیں ہوگی۔ ابھی آج مودی جی نے، جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، ایک خطاب فرمایا۔
ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کرفیو جیسی صورتحال ہے، تو اس میں جو بھی ان کا خطاب ہوتا ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کر کے ہوتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ ہمارے مبلغین کو کرنا چاہیے تھا، داعیوں کو، علماء کو کرنا چاہیے تھا، تبلیغی جماعت کو بڑے پیمانے پر الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے تھا۔ پوری دنیا کے علماء کے جو فتاویٰ ہیں اور تحقیقات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی اس دعوت کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے وہ ذریعے اختیار کرنے چاہیے تھے جن ذریعوں سے ہی بات کروڑ ہا کروڑ انسانوں تک پہنچتی ہے۔ یہ انہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا پڑے گا۔ اور مودی جی نے خطاب کیا، ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 130 کروڑ انسانوں سے میں بات کر رہا ہوں، اور پھر کروڑ ہا کروڑ انسان ان کی بات سنتے ہیں اور بات وہ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بات سلیقہ مندی کی کرتے ہیں، بات انسانیت کی کرتے ہیں، بات وہ ملک کے ایک رہنما کی حیثیت سے کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے پاس قرآنک معلومات نہیں ہے، اگر ان کا رابطہ لاسٹ میسنجر سے ڈائریکٹلی ہوتا اور اگر ان کی نگاہ میں وہ تمام حقائق ہوتے جو حقائق اللہ نے اپنی آخری کتاب میں، ایشور نے اپنے لاسٹ میسج میں بیان کیے ہیں، تو ان کا بیانیہ بدل جاتا۔ مثلا انہوں نے جو قوم کو خطاب کیا تو ایک طرف قوم کے لوگوں کی لوگوں نے اس نے ایک بات یہ کہی تھی کہ آپ لوگ فلاں تاریخ بجے اور خدمت کرنے والوں کا استقبال کریں، تھالیاں بجائیں، اس طرح آپ ان کا استقبال کریں۔ تو مودی جی نے کیا، اور اب ان کا کہنا ہے کہ 5 اپریل کو رات کے 9 بجے 9 منٹ کے لیے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ ایک روشنی کریں، آپ کوئی موم بتی جلائیں یا آپ ٹارچ جلائیں یا کھیریں۔ یہ بات مودی جی نے کہی، بات فی نفسی ہی غلط نہیں ہے، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے یہ بات کی ہے، اور میں مودی جی سے اور تمام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو آف گائیڈنس ہے، قرآن ہدایت، اور قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں کو ہم نے کتاب اس لیے دی ہے کہ لوگوں کو ڈارکنیس سے کر آپ لائٹ میں لے کر آئیں۔ قرآن انلائٹمنٹ کے لیے آیا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ انسانوں سے محبت کرتا ہے، جو اس کو مانتے ہیں، اس میں بلیف رکھتے ہیں، نکالتا ہے اور لائٹ میں لاتا ہے۔ تو لائٹ جو ہے یہ یعنی ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہی ہے دی لائٹ، نور کی سورہ، اور نور روشنی کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک بڑے اہتمام سے کہیں سورج کی روشنی کا ذکر کرتا ہے، کہیں چاند کی اچھی روشنی کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں ستاروں کی دھیمی دھیمی روشنی کا تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن روشنیوں کا، لیکن اصل روشنی وہ ہے جس سے دل روشن ہو جائے، انسان کا ذہن روشن ہو جائے، فکر روشن ہو جائے۔ فکر کی روشنی، عقل کی روشنی، دماغ کی روشنی، جسم کے اندرون کی روشنی، یہ سب سے بڑی روشنی ہے۔ کوئی اگر بڑے بڑے جلا دے اور بڑے بڑے دیے جلا دے اور لائٹ کے ظاہری انتظامات کرے، اور اس کے اندر کا جو عالم ہو وہ ڈارکنیس کا ہو، تاریکیوں کا ہو، اس کی نیت خراب ہو، اس کا دل خراب ہو، اس کی پالیسی خراب ہو، اس کی پالیٹکس خراب ہو، اس کا ایڈمنسٹریشن خراب ہو، جو رشوت سود لیتا ہو، جو دھوکہ دیتا ہو، جو ظلم کرتا ہو، جو جھوٹ بولتا ہو، جو فراڈ کرتا ہو، جو ایکسپلائٹیشن کرتا ہو، جو مانوپولی کا ثبوت دیتا ہو، یہ کتنی دیے جلا لے، اس کی روشنی نہیں پھیلے گی۔ ظاہر ہے کہ دیوں سے یا موم بتیوں سے جو روشنی پھیلتی ہے اس کے مقابلے میں الیکٹریسٹی کی روشنی سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ اگر مسئلہ روشنی کا ہے، ظاہری روشنی کا، تو پھر بڑے بڑے لیمپ جلائے جائیں، راڈ جلائے جائیں، بڑے بڑے بلب جلائے جائیں، بہت ہی طاقتور بجلی فراہم کی جائے جس سے رات دن
ہو. اور ظاہر ہے کہ جب بڑے بڑے جشن منائے جاتے ہیں تو اس موقع پر کیسی روشنیاں کی جاتی ہیں. وہ روشنیاں صرف چراغوں کی نہیں ہوتی ہیں. لوگ اپنے یہاں بلب جلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بلب لگاتے ہیں, قمقمے لگاتے ہیں, جھاڑ فانوس لگاتے ہیں. اس جو ہوٹلس ہیں وہ چمکتے ہیں, عمارتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلب لگا دیے جاتے ہیں, شادی خانوں میں لگائے جاتے ہیں. تو لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار اس طرح کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں شادی ہو رہی ہو تو چراغ جلائے جا رہے ہوں. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر کوئی تہوار منایا جا رہا ہو تو بس چراغ جلائے جا رہے ہوں. جتنے لوگ بھی روزانہ بے شمار مقامات پر شادیاں ہو رہی ہیں, یعنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, پروگرامز ہو رہے ہیں, تو ان پروگرامز میں لوگ نہ چراغ جلا رہے ہیں, نہ دیے جلا رہے ہیں, نہ موبائل سے روشنی کر رہے ہیں, بلکہ وہ بڑے بڑے لیمپ لگا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بلبوں سے سجا رہے ہیں. اور عمارت کی سجاوٹ کے لیے, درختوں کی سجاوٹ کے لیے رنگ برنگ کے بلب لگا کر انتظام کر رہے ہیں. اگر خوشی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے تب تو یہی عمل ہونا چاہیے. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایشور سے تعلق ہو, بھگوان سے تعلق ہو, لاٹ سے ہمارا تعلق ہو, تو ہمیں اس روشنی کی فکر کرنی پڑے گی جو روشنی پروفٹس نے دی ہے, نبیوں نے دی ہے, رسولوں نے دی ہے, پیغمبروں نے دی ہے. وہ روشنی کسی دیے کی روشنی نہیں ہے, وہ دل کی روشنی ہے, وہ دماغ کی روشنی ہے. قرآن پاک میں نے بتایا کہ ایک سورہ ہے, یعنی ایک پورا چیپٹر ہے جس کا نام ہے دی لائٹ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس میں جو قرآن نے لائٹ کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے, وہ بڑی زبردست چیز ہے. کاش کے تمام لوگ اس کو سنیں. میں قرآن پاک کے جو ورسز ہیں ان کا اردو ترجمہ بھی بیان کروں گا اور انگلش ٹرانسلیشن بھی بیان کروں گا. دیکھیے, اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہے جو آسمانوں کا نور ہے, زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق ہو جس میں چراغ ہو. اور المصباح فی زجاجہ, اور چراغ بھی ایک شیشے کے کیس میں ہو. الزجاجۃ کأنہا کوکب درج, اور وہ شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ, ایک مبارک درخت کے تیل سے اس کو روشن کیا جا رہا ہے. اور وہ مبارک درخت زیتون کا درخت ہے جس کے تیل بہت سی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, اور خاص طور پر چراغ کے لیے اس کا سب سے بہترین استعمال ہے. لا شرقیت ولا غربیہ, وہ نہ پورب کے رخ والا ہے نہ پچھم کے, بلکہ وہ ایسی زمین پر باغ ہے جس میں زیتون کے درخت ہیں جو نہ زیادہ دھوپ کا شکار ہوتا ہے نہ دھوپ سے بالکل محروم ہوتا ہے. ایسے درختوں کے پھل اچھے ہوتے ہیں, ان کا تیل اچھا ہوتا ہے, اور اس تیل کی شفافیت کا زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار, آگ کو لگانے سے پہلے, ماچس سے اس کی بتی جلانے سے پہلے وہ تیل اتنا روشن ہوتا ہے, چمکتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس یہ بھڑکنے کو تیار ہے. اس کی روشنی خود تیل سے پھیل رہی. نور علی نور, یہ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ نور علی نور ہے, یعنی روشنی پر روشنی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مثال دی ہے, در حقیقت یہ نہ دیے کی روشنی ہے, یہ ہے دل و دماغ کی روشنی. اور دل و دماغ ہو جاتے ہیں تو ملک میں اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے حکمراں ہوتے ہیں, اچھے محکوم ہوتے ہیں, اچھے عوام ہوتے ہیں, اچھے خواص ہوتے ہیں, اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں, اچھے کالجز ہوتے ہیں, اچھے اسکول ہوتے ہیں, اچھی تعلیم گاہیں ہوتی ہیں, اچھی پالیٹکس ہوتی ہے, اچھی سروس ہوتی ہے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو لوگ اردو زبان پوری طرح نہیں سمجھ سکتے, میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے انگلش کا جو ٹرانسلیشن ہے ان ورسز کا پیش کر دوں. Allah is the light of the and the earth. Example of his light is like a niche in which is a lamp. The lamp is in a glass, shines as if it is a star which is burnt by the oil of a tree called olive tree, which is neither eastern nor western. Its oil nears burning, that is highly inflammable.
giving light even though the fire hasn't light. Allah guides towards His light whoever He wants. And Allah gives example for the people. And Allah knows everything. In the houses which have been permitted by Allah to be constructed and be remembered in them His name by saying He is free from any imperfection. In the early morning and the early evenings, men who are not diverted neither by the trade nor by the sale or purchase from Allah's remembrance and the establishment of the prayer and paying zakat, who are fearful of the day when the hearts and eyes will turn upside down, so that Allah may reward them the best against what they have done and give them more by His grace. Allah gives whoever He wants limitlessly, and those who refuse to believe, the example of their actions is like a mirage in a plain, which is considered by a thirsty person as water until he reaches it. He does not find anything there, but he finds there Allah, who settles his account, and Allah is prompt in settling accounts. Are like darknesses in a tremendously deep sea, covered by a wave over which is a wave, over which is cloud. Darknesses, some are over others. If He stretches His hand, He does not near to see it. And when Allah hasn't made light for him, then he will not find for him. जिसको अल्लाह की रोशनी, उसको कहीं से रोशनी नहीं मिल सकती है. इसलिए रोशनी लेना है गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से. मोदी जी अगर पूरी कौम से ये कहते कि ये लोगों, इस वक्त जरूरत है इनलाइटमेंट की, इस वक्त जरूरत है कि लाइट ऑफ गाइडेंस तुम लोग हासिल करो. ये वक्त है कि एक मुसीबत है, एक आफत है, एक चैलेंज है, एक छोटा सा कीड़ा, एक जुर्सूमा जो आंखों से देखा नहीं जा रहा है, वो अल्लाह की कुदरत की बुनियाद पर और अल्लाह के फैसले की बुनियाद पर लोगों पर हमलावर है. मुल्कों पर हमला कर रहा है, फौजों पर कर रहा है. बड़े बड़े जर्नैल, बड़े बड़े कर्नैल उसके शिकार हो रहे हैं. और अल्लाह दिखा रहा है कि वो है जिसके हाथ में चाइना है, वो है जिसके हाथ में अमेरिका है, वो है जिसके हाथ में यूरोप है, वो है जिसके हाथ में इंडिया है, वो है जिसके हाथ में तमाम मुल्क हैं, उनकी हुकूमतें हैं, उनके अवाम हैं, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं. वो जिस तरह चाहेगा करेगा, उसके फैसले को कोई रोक नहीं सकता. सारे इंतजामात वो चाहेगा तो फेल हो जाएंगे, और कोई इंतजाम न हो वो चाहेगा तो कामयाबी हासिल होंगी. ये है वो यकीन, ये है वो बिलीव जो पैदा करने की जरूरत है. जो मुल्क का सबसे बड़ा जिम्मेदार हो, उसको चाहिए कि लाइट ऑफ गाइडेंस पेश करे, उसको चाहिए कि लॉस्ट मैसेज लोगों के सामने रखे. लेकिन शिकायत हम सिर्फ उससे नहीं कर सकते. जिनके पास लास्ट मैसेज है, जिनके पास बुक ऑफ गाइडेंस है, वो कहां बैठे हैं? उन्होंने क्यों उसको दबा के रखा? उन्होंने क्यों उसको छुपा के रखा? उन्होंने क्यों सबको नहीं बताया? अगर तमाम लोगों तक बात पहुंचती, कुरान पहुंचता जैसे नबी ने पहुंचाया, जैसे नबी के सहाबा ने पहुंचाया, यही काम आज हो रहा होता, नबी के इत्तिबा में हो रहा होता, सहाबा के इत्तिबा में हो रहा होता. सिर्फ उनका नाम ले लेना, मनकबतें बयान कर देना, इससे काम नहीं बनने वाले हैं. अल्लाह ताला की आफतें और मुसीबतें भी उसी वक्त टलेंगी जबकि अल्लाह से मांगा जाएगा, दुआ अल्लाह से की जाएगी, सजदा अल्लाह को किया जाएगा, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया जाएगा, ईश्वर का ध्यान होगा और ज्ञान होगा जब ये अमल किया जाएगा. अगर ये कहते मोदी जी कि आप लोग सजदे में गिर पड़िएगा, उसके लिए कोई 9 बजे और 10 बजे का मसला नहीं है. लिहाजा मैं ये कहूंगा कि जाहिर है कि जो टॉर्च की लाइट होती है वो बैटरी की लाइट होती है,
اور جو موبائل کی لائٹ ہوتی ہے وہ بھی بیٹری کی لائٹ ہوتی ہے، اور دیے اور چراغ کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ کسی تیل کے ذریعے سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ لائٹیں ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک اشارہ ہوتا ہے، لہذا لائٹ کے تصور کو ظاہر کرنے کے لیے جیسے قوم نے یہ کیا کہ ایشور اور بھگوان کے تصور کے لیے ان کو بتوں کی ضرورت پڑی، اسٹیچو کی ضرورت پڑی، بغیر اس کے وہ بھگوان سے، ایشور سے، لاڈ سے ملا نہیں سکتے۔ یہ ان کی وہ کمی ہے جس کمی کی بنیاد پر ان کو مجبور کبھی لوہے سے کبھی وہ کسی نہ کسی بت کو بناتے ہیں۔ یہ عمل اس لیے کرتے ہیں کہ ذہن کی جو طاقت چاہیے، جو بلندی چاہیے، وہ نہیں محسوس کرتے ہیں، اور عوام کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ بھگوان سے جوڑنے کے لیے، ایشور سے جوڑنے کے لیے واسطے چاہیے۔ لیکن ایشور خود یہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے میں کسی کو واسطہ نہ بناؤ، جب تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری دعا پر لبیک کہہ دوں گا، میں تمہاری مصیبتیں ٹالوں گا، میرے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، 5 اپریل ہو یا 4 اپریل یا 6 اپریل، رات کے 9 بج رہے ہوں یا 10 بج رہے ہوں یا کم یا بیش، اس سے کوئی صورتحال بدلتی نہیں ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اے لوگوں، دماغ کے دیے جلاؤ، دلوں کی مشعلیں روشن کرو، اپنے اندرون اور باطن کی ڈارکنس کو ختم کرو، انلائٹمنٹ کا کام کرو۔ ہاں، علامتی طور پر تم بلب جلا دو، لیمپ جلا دو، علامتی طور پر ایک اظہار کے لیے، ایک سمبل کے لیے، جیسے ملک کا جھنڈا ایک سمبل ہے، ملک کا ترانہ ایک سمبل ہے، وردی ایک سمبل ہے، تو لہذا کسی سمبل کو استعمال کے لیے، جیسے قرآن میں جب یہ کہا گیا اللہ نور السماوات والارض، اور پھر ایک مثال دی گئی کہ طاق ہے، طاق میں چراغ ہے اور چراغ جلایا جا رہا ہے، اور زیتون کا تیل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں الیکٹریسٹی نہیں تھی، اس لیے تیل اور چراغ کی مثال دی گئی۔ اب اگر آج کوئی اس مثال کو پیش کرے بچوں کو سمجھانے کے لیے، قرآن کا دیکھو یہ مطلب ہے، کسی طاق میں موم بتی جلا دے یا چراغ جلا دے، اور اتفاق سے تیل بھی زیتون کا مل جائے، اور زیتون کے تیل کو جلا کر دکھائے، اسٹوڈنٹس کو دکھائے، گھر کے بچوں کو دکھائے، تو ایک اچھی علامت ہوگی، تعلیم کا ایک ذریعہ ہوگا۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی جی کی نیت اچھی ہے، بات انہوں نے جو کہی ہے وہ غلط نہیں کہی ہے، لیکن کاش کے ویدوں کے بعد اور گیتا کے بعد قرآن پاک بھی وہ اچھی طرح اگر پڑھ لیتے اور لاسٹ میسج ان تک پہنچ جاتا، تو وہ یہ کہتے کہ دیکھیے قرآن میں ہے اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ ہے، وہ ایشور ہے جو آسمانوں کا نور ہے، زمین کا نور ہے، بلکہ وہ دلوں کا نور ہے، دماغوں کا نور ہے۔ یہ بات وہ کہتے، اور مجھے امید ہے کہ اگر صحیح طور پر بات پہنچے گی تو سب یہی کہیں گے، پورا ملک کہے گا کہ وہ ایشور ہے، بڑا مہان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ پھر سب بولیں گے کاش کہ ہم نے اذان کا مطلب سمجھایا ہوتا، کاش کہ ہم نے نماز کا تعارف کرایا ہوتا، کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا کہ مرکز میں کیا ہوتا ہے۔ کیا صرف وہ لوگ جو پشتینی مسلمان ہیں ان کے لیے دعوت کا مرکز ہے؟ ہرگز نہیں، دعوت کا مرکز پوری انسانیت کے لیے ہے، اور جب تک یہ نہیں سمجھا جائے گا اور دعوت کا بگل نہیں بجایا جائے گا اور اوپر سے نیچے تک دعوت کی مشعلیں روشن نہیں کی جائیں گی، تو پھر یہی ہوگا کہ میڈیا جو کچھ چاہے گا بولے گا، کیونکہ وہ خود پیاسا ہے، وہ خود محتاج ہے، وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے، پھر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، وہ حالات کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر میڈیا کے لوگ، میڈیا کے مالک، میڈیا کے اینکر، میڈیا میں شریک ہونے والے اگر ان تک لاسٹ میسج صحیح معنی میں پہنچا دیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی جو ہو چکی ہے۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ دوبارہ اب اثر نو، اس نئے موڑ کے بعد تبلیغی جماعت یہ طے کر لے کہ ملک کے ایک ایک مرد تک، ایک ایک عورت تک، ایک ایک بوڑھے تک، ایک ایک بچے تک، ایک ایک اسکول، ایک ایک کالج، ایک ایک یونیورسٹی میں وہ پیغام پہنچانا ہے جو پوری انسانیت کے لیے عطا کیا گیا ہے مالک کی طرف سے، جو اونر بھی ہے اور نریشر بھی ہے اور بینیفیشین بھی ہے اور کمپیشنیٹ بھی ہے، جس کے اندر یہ ساری کمالات ہیں، اس کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ یہی وقت
وقت کی ضرورت ہے، خطاب کو بدلنا پڑے گا اور خطاب میں عمومیت پیدا کرنی ہوگی اور وہ اعتماد پیدا کرنا ہوگا جو حضرت موسیٰ کے اندر فرعون کے مقابلے میں پیدا کیا گیا، وہ اعتماد جو حضرت ابراہیم کو نمرود کے مقابلے میں عطا کیا گیا، وہ اعتماد جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں عطا کیا گیا، جب تک وہ انبیائی اعتماد نہیں ہوگا اور جب تک اندر سے یہ صدا نہیں لگے گی کہ تمام انسانوں تمہاری نجات اس میں ہے کہ لائٹ آف گائیڈنس حاصل کرو اور ڈارکنس سے نکلو اور شرک و کفر چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو جو مونوتھیزم ہے، جو توحید ہے، اس راستے پر آ جاؤ۔ یہ بات اس وقت ضرورت ہے کہ پہنچائی جائے، نہ پہنچنے کی وجہ سے بے شمار غلط فہمیاں ہیں۔ اس لیے آج کے اس موقع پر میں اس مختصر سے پیغام پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔